السلام علیکم دوستو، آج ہم مبشر صدیق کی زندگی کا ریویو کریں گے کہ مبشر صدیق کی زندگی کیسی جا رہی ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا نام ہے مبشر صدیق اور ان کا ایک چینل ہے۔ اس چینل کا نام ہے ولیج فوڈ سیکرٹ، جہاں یہ کھانے بنانا سکھاتے ہیں۔ مبشر صدیق کی ریئل لائف سٹوری یہ ہے کہ جب مبشر صدیق گاؤں میں پیدا ہوا تو اس کو میٹرک کرنے کے لیے اس کے والدین نے گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن مبشر صدیق میٹرک کے دسمبر ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اور فیل ہونے کے بعد مبشر صدیق مایوس ہو گیا۔ مایوسی کے اس عالم میں اس کے اسکول ٹیچر نے مبشر صدیق کو مشورہ دیا کہ ایسا کر بیٹا، تو میٹرک کا پرائیویٹ داخلہ بھیج دے، 13 سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ خیر، مبشر صدیق نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً مایوسی کے عالم میں مبشر صدیق نے میٹرک کرنے کے لیے پرائیویٹ داخلہ بھیج دیا اور پرائیویٹ ہی پیپر دے دیے، جس میں مبشر صدیق نے میٹرک میں پورے پنجاب میں نمایاں طور پر 3rd ڈویژن حاصل کی اور کامیابی سے میٹرک کر لیا۔ مبارک ہو مبشر بھائی، بہت بہت۔ اب 3rd ڈویژن میں میٹرک کرنے کے بعد مبشر صدیق کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، تو والدین کے کہنے پر مبشر صدیق نے سیالکوٹ میں ایک گارمنٹس فیکٹری میں جاب شروع کر دی۔ یہ سپورٹس کے ریلیٹڈ گارمنٹس بناتی تھی، یعنی ٹراؤزر اور ٹی شرٹس۔ اس فیکٹری میں مبشر صدیق نے 3 سے 4 سال جاب کی، لیکن مبشر صدیق یہ جاب کرتے کرتے بور ہو گیا اور مبشر صدیق جاب چھوڑ کر گاؤں واپس آ گیا اور گھر آ کر والدین سے کہہ دیا کہ میں جاب نہیں کروں گا، میرا کام بہت مشکل ہے، لہٰذا میں اب گاؤں میں کھیتی باڑی کروں گا اور دوبارہ شہر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد مبشر صدیق نے گاؤں میں کھیتی باڑی شروع کر دی، لیکن ہوا یہ کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے، کیونکہ مبشر صدیق کے والد کی زمین کم تھی، مشکل سے 5-6 ایکڑ زمین تھی، تو اتنی کم زمین ہونے پر کاشتکاری کر کے مبشر صدیق اپنے کنبے کو پال نہیں سکتا تھا، لہٰذا والدین کے سمجھانے پر اور اصرار کرنے پر مبشر صدیق کو کاشتکاری چھوڑ کر دوبارہ سیالکوٹ شہر جانا پڑا اور دوبارہ سے نئی نوکری تلاش کرنا پڑی۔ اس بار مبشر صدیق کو ایک نئی سپورٹس فیکٹری میں جاب ملی۔ وقت گزرتا گیا، مبشر صدیق مختلف فیکٹریوں میں جاب کرتا رہا۔ ایک دن مبشر صدیق گاؤں آیا تو اس کے چھوٹے بھائی مدثر صدیق نے مشورہ دیا کہ بھائی تو کھانے پکانے کا کام کیوں نہیں کر لیتا۔ بس اسی دن سے مبشر صدیق نے کھانے بنانے کا کام شروع کر دیا اور یوٹیوب چینل بنا کر فیمس ہوتا چلا گیا۔ فیم بھی ملا اور پیسہ بھی، لیکن 3 سے 4 سال ایک ہی کام کر کے مبشر صدیق تھک گیا تھا۔ آخر مبشر صدیق نے ولاگنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ولاگنگ کرنے کے لیے کانٹینٹ چاہیے تھا۔ پھر کیا تھا، مبشر صدیق نے کانٹینٹ بنانے کے لیے گھر میں بکریاں لانی شروع کر دیں۔ اب مبشر صدیق کبھی گھر میں بکریاں لا رہا ہے، کبھی مرغیاں لا رہا ہے، کبھی خرگوش لا رہا ہے، کبھی کبوتر لا رہا ہے اور کبھی مچھلیاں لا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مبشر صدیق نے گھر کو چڑیا گھر بنا دیا، جس سے اس کی بیگمات سمیت اس کے تمام فیملی ممبر مبشر صدیق سے ناراض ہو گئے کہ یہ کیا تم نے اچھے بھلے گھر کو چڑیا گھر بنا دیا ہے۔ پھر کیا ہوا، آن کی آن میں مبشر صدیق کو گھر کو چڑیا گھر بنانے کے بعد عمرہ کرنے کی سوچ گئی۔ آن کی آن میں ہی پورا چڑیا گھر ختم کر دیا اور چلے گئے عمرہ کرنے۔ اب عمرہ کر کے واپس آئے تو مبشر صدیق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ کبھی ریگستانوں میں جا کر ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی جنگلوں میں جا رہا ہے، کبھی پہاڑوں پہ جا رہا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ایٹ دی اینڈ اب پھر دوبارہ کانٹینٹ بنانے کے لیے مبشر صدیق نے گھر کو دوبارہ چڑیا گھر بنانا شروع کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے مبشر صدیق کے فیملی ممبر ناراض ہو جائیں گے۔ شاید مبشر صدیق کو دوبارہ سے یہ چڑیا گھر پھر ختم کرنا پڑے، کیونکہ اب مبشر صدیق دوبارہ سے انٹرنیشنل ٹور کی تیاری کر رہا ہے۔ تو میرا مبشر صدیق کو یہی مشورہ ہے کہ بھائی زندگی میں کوئی ایک کام کر لو، ٹک کے کوئی ایک کام کر لو، بار بار فیلڈ چینج نہ کرو، کیونکہ بار بار فیلڈ چینج کرنے سے انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، تو اس ٹینشن میں انسان آدھا رہ جاتا ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا۔ کبھی مبشر صدیق نیشنل لیول پہ ٹور کر رہا ہے، کبھی انٹرنیشنل لیول پہ ٹور کر رہا ہے، کبھی جنگلوں میں بھٹک رہا ہے، کبھی دریاؤں پہ جا رہا ہے، کبھی ریگستانوں میں جا کے ویڈیو بنا رہا ہے،
کبھی کھانے پکا رہا ہے، کبھی گھر کو چڑیا گھر بنا رہا ہے، مختلف قسم کے جانور اور پرندے لا رہا ہے، اب پھر دوبارہ سے ملک سے باہر جا کر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ تو مبشر بھائی، میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ زندگی میں ٹک کے ایک کام کر لو، وہی بہتر ہے جائے کہ بار بار فیلڈ چینج کی جائے اور بار بار نیا سے نیا کام شروع کیا جائے۔ اس سے گھر والے بھی ٹینس ہوتے ہیں اور انسان کو خود بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ میرا مبشر صدیق کو یہی مشورہ ہے کہ بھائی جانے دو، بھائی زندگی میں کوئی ایک کام ہی ٹک کے کر لو تاکہ زندگی بن جائے۔ بار بار فیلڈ چینج کرنے سے زندگی نہیں بنتی، بلکہ انسان ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھا مبشر صدیق کی زندگی کا ایک ریویو، جو ابھی تک مبشر صدیق کی زندگی کا میں نے آپ کو سارا ریویو دیا ہے کہ مبشر صدیق کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کیسی اس کی زندگی چل رہی ہے اور مبشر صدیق کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ بھی مبشر صدیق کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مبشر صدیق کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں۔ ہو سکتا ہے مبشر صدیق اپنے آپ کو زندگی میں صحیح کر لے اور کسی ایک ڈائریکشن میں چل پڑے۔ تو فرینڈز، یہ تھی مبشر صدیق کی زندگی کا ایک چھوٹا سا ریویو۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ان ٹائم مل سکے۔ فرینڈز، مزید اس طرح کی اچھی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔